پارے کی تلاوت کی گئی 18ویں پارے کے آخر میں اور 19 کے پارے کے شروع میں سورۃ الفرقان ہے۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام بھی فرقان ہے۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی، چونکہ قرآن کریم حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کو فرقان کہا جاتا ہے۔ سورہ فرقان میں کافروں کا ایک بڑا سطحی سا اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اللہ کے کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، جو کام لوگ کرتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے کیسے رسول ہیں؟ یہ ان کا اعتراض۔ بھائی، انسان کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سمجھنا، مجھے اور آپ کو جو حال احوال پیش آتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی ان سب سے گزارا گیا تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ پیش کر سکے۔ مثلا ہم نے روزہ رکھا، بھائی روزے میں بھوک پیاس لگتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو بھی لگی۔ سفر میں ہم تھکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی بھی تھکے۔ بعض دفعہ نیند آتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آئی۔ آپ علیہ السلام کو یہ بشری عوارضات سے گزارا گیا، اور بشریت کس طرح اللہ کی بندگی کر سکتی ہے، نبی 100% اس کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ نبی 100% بھائی کیا کرتا ہے؟ اس کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑا جس سے ایک انسان گزرتا ہے۔ ان تمام مراحل میں اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ تم اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو کس طرح پورا کر سکتے ہو۔ فرشتہ یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے رسول جو ہے وہ فرشتے بن کر آتے تو بھائی فرشتہ نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اب حضرت جبرائیل کو نیند ہی نہیں آتی، وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں؟ ہم فجر میں اٹھ کے حضرت جبرائیل کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، آپ کو نیند ہی نہیں آتی۔ آپ نے دن کو مزدوری کی ہو نا، آپ کو پتہ چلے کہ فجر کیسے پڑھتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل کا کنبہ، خاندان، برادری، بیٹیاں کچھ بھی نہیں، ازواج نہیں، اب میدان جنگ میں جائیں، اب حضرت جبرائیل کو کوئی زخمی کر لے گا؟ حضرت جبرائیل ایک ہی جھٹکے سے زمین و آسمان کو نہیں ہلا دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں زخمی ہوئے کہ نہیں؟ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی دکھ دیے گئے اسلام کی وجہ سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی رسول جو ہے نا وہ فرشتہ بن کر ہے۔ فرشتہ نمونہ پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اب فرشتہ ساری رات کھڑا تراویحیں پڑھتا رہے، وہ تھکے گا؟ ہم کہیں یار تو اکیلا ہی لگا رہے، چونکہ آپ نور سے بنے ہیں نا، آپ تھکتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھتے، تھکتے، بھوک لگتی، پیاس لگتی، روزہ کھولتے ہوئے دعا پڑھتے، اے اللہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رگیں کیا کر دی؟ تر کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی ایک اور بات میں اپنا مولویوں کا بھی ایک رونا رولوں آپ کے سامنے، یہ جو تصور تھا نا کہ جی رسول جو ہے یہ فرشتہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا تصور بھی یہی ہے کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے مولوی صاحب ہے نا، وہ حضرت جبرائیل سے کم نہیں ہونے چاہیے، وہ حضرت جبرائیل سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے بارے میں تو تصور یہ ہے، مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں مفتی صاحب جب آپ کبھی عمرے پر جائیں نہ حج پر جائیں ہمیں ساتھ لے کے جانا۔ میں کہا بالکل نہیں لے کے جاتا۔ تو ہمارے بارے میں تصور پتہ کیا ہے؟ ہمارے بارے میں تصور یہ ہے، نہ یہ سوئیں نہ یہ کھائیں، یہ سارے دن مصلی بچھا کے مصلی پہ کھڑے رہے اور خود سوتے ہیں۔ بہت سال پرانی بات ہے، آپ کو اس وقت تھوڑی سی نیند آ جائے، لطیفہ۔ ایک صاحب 5 سال میرے پیچھے پڑے رہے، مفتی صاحب آپ تاکراتوں میں سورہ رحمان کا درس دیا کریں۔ ایک پوری مجلس میں سورہ یاسین کا درس۔ اب سورہ یاسین کی پوری تشریح تفصیل سے کرنا آسان ہے؟ میں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے۔ ایک رمضان تو میرے پیچھے پڑ گئے، میں نے کہنے لگا جی آج تاکرات ہے،
آپ نے پورا سورہ رحمان کا درس دینا ہے۔ میں کہ مجھے کم سے کم 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔ 2-2.5 گھنٹے بولنا آسان نہیں۔ آپ گپ شپ الگ چیز ہے، جس طرح ہم بیان میں بولتے ہیں نا، آپ 10 منٹ بول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بولنا آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں سورہ رحمان کا درس آج تراویح کے بعد ہوگا، اعلان کر دیا۔ جب میں درس لگا نا شروع کرنے، میں نے کہا بھائی میرا درس اس وقت تک چلے گا جب تک کوئی سوئے نا۔ میں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں کہ میرا بٹن دبا دیا اور تم جی ٹھیک ہے جی ہم سارے چوکس ہیں۔ اب میں نے 3 ایتوں کا درس دیا تو ٹکرے وہی سرکار کھا رہی تھی جو 4 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو درس کے درمیان میں ٹوکا۔ میں ابھی مجھے لگتا ہے 5ویں یا 6ٹھی آیت پر پہنچا تھا، کوئی 20-25 منٹ آدھے گھنٹے میں آدھے سو گئے۔ میں کہا لو بھائی تمہاری سورہ رحمان تو پوری ہو گئی، تمہاری سورہ رحمان تو بھائی ہم بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں، ہم کوئی حسن بصری اور کوئی الگ نہیں ہے۔ جس طرح آپ سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں، جس طرح آپ آپس کی گپ شپ کرتے ہو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم کوئی نرالی مخلوق نہیں ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو بس حضرت جبرائیل سے پیچھے نہ ہو، ہاں یہ ساری رات بس مصلی پر کھڑا رہی ہے، کچھ نہ۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح بشری کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں بھائی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ مجھے پچھلی رات ساری رات نہیں میں سو سکا، کل ساری رات نہیں سو سکا، اور جمعے میں لوگ بیٹھے ملتے رہے، اور اوپر جا کے لائبریری میں تھوڑی دیر بیٹھا، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، نہ اذان کا پتہ چلا نہ عصر کا پتہ چلا۔ وہ جب ٹائم دیکھا اوہ یہ تو سلام پھر گیا عصر کا، اب میری عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ کو کہ مولوی صاحب آپ کی عصر کی نماز رہ گئی؟ بھائی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے ہمیں بھی آتی ہے، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے ہمیں بھی آتی ہے۔ ہم بھی تمہاری طرح کے کمزور انسان ہیں، آپ بھی 14ویں صدی کے کمزور مسلمان ہو، تو ہم صحابہ کے دور کے ہم بھی تمہاری طرح کے کمزور ہیں، ہمارے ساتھ بھی کمی کوتاہیاں اسی طرح لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے بھائیوں سچی بات یہ ہے، جو اپنے لیے معیار رکھا کرو نا ہمارے لیے بھی وہی رکھا کرو، جو اپنے لیے معیار رکھا کرو ہمارے لیے بھی وہی رکھا کرو۔ بہرحال کافر بدبخت خود اپنی اوقات یہ کہ قتل و غارت اور شراب اور 360 بت بیت اللہ میں رکھ رکھے، اپنا معیار یہ، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں نبی وہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے۔ وہ اپنی کرتوتیں تو دیکھ لو، اپنی اوقات تو دیکھ لو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسان بنا کر بھیجا، چونکہ انسان ہی انسان کا نمونہ، بیٹی کے لیے جو نمونہ ماں ہو سکتی ہے، بیٹے کے لیے جو نمونہ باپ ہو سکتا ہے، شاگرد کے لیے جو نمونہ استاد ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے کے شروع میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کی نافرمانی، کفر، کوئی بھی گناہ یار دوستی کی وجہ سے کرتے۔ یاری دوستی کی وجہ سے جب کل قیامت والے دن جب پھنسیں گے، اللہ عذاب میں جکڑے جائیں گے، اس وقت وہ حسرت سے کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ خود بھی برباد ہوا اور ساتھ ہمیں بھی برباد کیا۔ اور بھائی جتنی برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں نا، وہ یار دوستوں سے پھیلتی ہیں۔ وہ کس سے پھیلتی ہیں؟ یار۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرو، دیکھ لو کس بندے کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہو، یہ کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، کہیں تمہیں تباہ نہ کر دے۔ آگے جا کے سورہ دخان میں جہاں دوستی کی آیات آتی ہے، سورہ زخرف میں، وہاں عرض کروں گا، وہ ارشاد یہی سنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ایسے بندے سے تعلق رکھو، اپنے دوست جو ہے وہ ایسے لوگ رکھو بھائی جن کے پاس بیٹھنے سے بندے کو اپنی موت قبر یاد رہے، بندہ پیسہ اور دنیا کمانے کا کلی نہ بن جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے شکر پیدا ہو۔ ایسے دوست نہ بناؤ جن کے پاس ہر وقت بس شیخ چلی والے دنیاوی خیال و پلاؤ ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے بندہ کے اندر مایوسی آتی ہے۔ ایسے دوست ہونے چاہیے جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، بندے کے اخلاق میں نکھار پیدا ہو، بندے کے اندر خوبیاں اور کمالات پیدا ہوں۔ اور بھائی ایسے دوست جن کی وجہ سے دوستی نبھاتے اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے، کل قیامت والے دن جب عذاب میں پکڑے جائیں گے تو اس وقت دنیا چیخے گی، چلائے گی کہ کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔
اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں۔ مخالفت اور دشمنی ہر کسی کو دیکھنی پڑتی ہے، خصوصاً جو بندہ حق پر چلے نا اس کو مخالفت دیکھنی ہی۔ کوئی نبی ایسا نہیں بھائی جس کو رد عمل نہ دیکھنا پڑا، بھائی کوئی نبی ایسا نہیں جس کو رد عمل اور مخالفت دیکھنی نہ پڑی ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، دین کے کسی کام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے رد عمل آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی رد عمل تو آئے گا۔ حق کہتے ہی وہ اس کو ہے جس کے مقابلے پر کیا ہو، بھائی روشنی کس کو کہتے ہیں، جس کے مقابلے پر کیا ہو۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کہلاتی نہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، قرآن کریم نے کافروں کے بارے میں ایک بات بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات کو ہی انہوں نے اپنا خدا، اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، یہ اپنی خواہش کے بندے اور غلام ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں بس ہر وقت ان کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بھائی جو ہر وقت، دیکھو جانور کی عادت ہوتی ہے ہر وقت اپنی خواہش کو مد نظر رکھنا۔ جانور نے جب کہیں منہ مارنا ہے نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ چارہ میرے مالک کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ حیوانیت ہے کہ بندہ ہر وقت بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے، اور انسان کی خواہشات پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رکھے، آج یہ شوق پورا کرنا، کل یہ کرنا، کل یہ کرنا ہے، تو جناب وہ کبھی بھی پھر اپنی خواہشات سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے اپنی ضرورت کو پورا رکھے اور اپنی خواہشات کو محدود رکھے، اپنی خواہشات کو کیا رکھے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے سورہ فرقان میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ لوگوں ہم تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے میٹھا پانی کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے ہوائیں چلائی ہیں، ہم نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے خاندان کنبہ پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے رشتہ داریاں بنائی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی بندگی کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قتل ناحق سے بچاتے ہیں، وہ رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران میں آپ سے یہ بات عرض کی تھی، کسی نبی نے سادہ اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، کسی نبی نے اتنی بات نہیں کی۔ جب بھی کسی نبی نے اللہ سے اولاد مانگی ہے تو ساتھ یہ کہا اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، ہمیں کیا دے، نیک اولاد دے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں میں، خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو آپ سے ڈرنے والی ہو، جو نیکی اور تقوی پر ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشعراء ہے، قرآن کریم نے اس میں نبیوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، پھر قوم ہود کا تذکرہ ہے، پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ آخر میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ فرعون حضرت موسیٰ کے واقعے کو قرآن بہت لاتا ہے، اور چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے بچانا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، خدا کس کو کہتے ہیں، تمہیں یہ حق نہیں ہے اور اس ظلم سے باز آؤ۔ لیکن چلتے 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 فرعون کو چونکہ ناز تھا اپنی طاقت پر، فرعون کو ناز تھا کس پر، اپنی طاقت پر، اللہ نے پھر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور اللہ جل جلالہ نے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پورا رکوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عجیب شان کے اللہ کے بڑے محبوب ہی لاڈلے پیغمبر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہاں کہلوایا گیا کہ اے ابراہیم آپ یہ اعلان کیجئے میرے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے شفا بھی اللہ دیتا ہے، میری موت و حیات بھی اللہ کے پاس ہے،
میرا نفع نقصان بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. جو میرا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ نے ان کو قلب سلیم دیا تھا. کیا دیا تھا؟ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ دل جس کے اندر اللہ کی توحید اور ایمان مضبوطی سے جم جائے، وہ جو کفر سے کیا کرے؟ نفرت کرے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ کیا. یہ دونوں قومیں جسمانی طور پر بھی طاقتور تھیں. اللہ نے بڑے قد کاٹ ان کو قد کاٹ عطا فرمائے تھے. اللہ نے ان کو معیشت بہت اعلیٰ عطا کی تھی. اللہ نے ان کو محل وقوع بہت اعلیٰ عطا کیا تھا. اور لیکن یہ انسان کی عادت ہے جب اس کو سب کچھ ملتا ہے یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. غرور اور تکبر میں آئے اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو اٹھا کر زمین پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. قوم لوط کا تذکرہ کیا جو بد فطرت تھی. اللہ جل جلالہ نے ان پر بھی طرح طرح کے عذاب بھیج کے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بے حیا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بے حیا پسند نہیں ہے. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بےایمانی کرتی تھی، مارکیٹ کے چور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ بھائی اپنے معاملات ٹھیک رکھو. آج کے مسلمان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. آج کے مسلمانوں کی مارکیٹ کا ناپ تول، لین دین، یہ سارا قوم شعیب سے بھی بدترین حالت پر ہے. وہ تو ہمارے آقا سجدوں میں اللہ کے سامنے روتے رہے کہ اے اللہ جس طرح پہلی قوموں کو اکٹھا تباہ و برباد کیا ہے میری امت کو اس طرح نہ کرنا، وگرنہ ہم بھی کوئی قوم شعیب سے پیچھے نہیں ہیں. اس کے بعد قرآن کریم نے آخر میں شعراء کا تذکرہ کیا. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وہ شعر جو حکمت پر مبنی ہو وہ بہت اچھا. جو کس پر مبنی ہو؟ اب جیسے علامہ اقبال کے اشعار وہ قرآن و سنت کی تشریح ہے، حکمت پر مبنی ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ واقعی علامہ ہے، اور علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ بعض جگہ تو علامہ اقبال سیدھا قرآن کی آیات ہی کو سمورے ہوتے ہیں اپنے اشعار میں. قرآن کے آیات کو ہی سمورے ہوتے ہیں. اور اسلامی نظریات اور عقائد کو علامہ اقبال بڑی دلیری کے ساتھ اپنے اشعار میں لاتے ہیں. بالکل علامہ ہے، اللہ نے عجیب شاعر بنائے. فرمایا کہ وہ شعر جس میں نصیحت ہو، حکمت ہو، وہ بہت اچھا. وہ شعر جو فضولیات پر ہو، جس میں عشق کی باتیں ہوں، فضول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے بیہودہ اشعار سے یہ بہتر ہے کہ تمہارا پیٹ پیپ سے بھر جائے. یہ بہتر ہے، صحیح بخاری میں ہے. اس طرح گندگی کے اشعار جس میں موسیقی آ گئی، جس میں گانے آ گئے، یہ لغویات آ گئی، یہ بھی تو بھائی شعر و شاعری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی. ان سب پر کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان حکومت دی تھی، حضرت سلیمان کو، حضرت داود کو. آگے جا کے سورہ سبا میں بھی تذکرہ آئے گا، لیکن یہاں دو باتیں بطور خاص ذکر کی ہیں. ایک ان کا چونٹی کے ساتھ مکالمے کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا ایک جانور ہدہد کے ساتھ مکالمے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، مخلوق پر اختیارات دیے. لیکن قرآن ان کی خاص صفت ذکر کر رہا ہے. وہ جہاں جب ان کی اپنی طاقت پر نظر جاتی تو صاف یہ کہتے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ سارا انعام میرے اوپر کس کا ہے؟ بھائی دیکھو ایک بات ذرا سننا بیدار ہو کے، یہ بڑی کام کی ہے. قوم سمود کا تذکرہ پیچھے آیا، قوم عاد کا تذکرہ آیا. قوم سمود اور قوم عاد کے جو قد کاٹ تھے نا، اور آج کل ہمارے یہاں جس طرح کھمبا اور ٹاور ہوتا ہے، اتنے طاقتور اونٹ کو دم سے پکڑے اونٹ دم نہ چھڑا سکے. اتنے طاقتور مکان بنانا چاہتے، وہ کہتے تھے یہ اینٹوں کا بنانا یہ ہماری توہین ہے. پہاڑوں کے بڑے بڑے اس کو تراشتے. اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے پیالہ بنانا، پتھر کی اتنی بڑی چٹان پڑی ہے جتنی یہ آدھی مسجد ہے، اس کو اندر سے تراشا، سیڈوں سے تراشا، اس کو کیا بنا دیا؟ پیالہ بنا دیا. تحریر لکھنا، وہ کہتے ہیں یہ وہ بھی کوئی تحریر ہے جس کو دنیا مٹا دے. پہاڑ کا یوں کنارہ کاٹتے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ مربع بنتا، اس میں پھر کڑھائی کرتے.
خطاطی کرتے. آج ان کو پتہ نہیں 5000 سال ہو گئے، ان کی تحریریں اسی طرح چمک رہی ہیں، کوئی ان کو مٹا. اس جدید زمانے میں بھی اللہ نے ان کو طاقت دی، اوقات بھول گئے. اللہ نے حضرت سلیمان کو طاقت دی تو کیا کہہ رہے؟ اوزعنی ان اشکر. بھائیو اس کا اصول پتہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں جتنی قوت عطا فرمائے اللہ کے سامنے اتنا ہی بندہ جھک جائے، اللہ کے سامنے اتنا ہی جھک جائے. جیسے جیسے اللہ ہمیں مالی طور پر مضبوط کر رہے ہیں، ایسا نہیں بہن بھائیوں میں ایک کاروباری طور پر بہت اوپر چلا گیا، اب نہ اس کو اپنے بھائی کو ملنا پسند نہ بہن کو ملنا پسند، یہ برباد ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ برباد ہوگا. اللہ مال دنیاوی نعمتیں بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی دے. بھائی اس کے ساتھ ساتھ کیا دے؟ عاجزی. اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا. قرآن کریم نے ملکہ سبا کا تذکرہ کیا، بہت شان و شوکت تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ملکہ سبا کے واقعہ میں بھی آخر میں قرآن نے پھر یہی بات کہی کہ ملکہ سبا وہ خوش قسمت تھی کہ اس کی حکومت اور پیسے کا جو نشہ تھا وہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا. وہ بھی عاجزی کی طرف آئی حضرت سلیمان کے نقش قدم پر. آج اس کا قرآن میں تذکرہ، آج اس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. اللہ جل جلالہ. دیکھو بھائیو، بندہ چاہے دینی شان و شوکت ہو خواہ دنیاوی ہو، بس اللہ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے. آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کس کی شان ہے؟ اللہ نے دنیاوی شانوں سے بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے روحانی اور اخروی شانوں سے بھی نوازا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے ایسا عاجزی کا پیکر نہیں دیکھا جیسے کون تھے نبی کریم. آپ کی ایک ایک ادا سے بندگی اور عاجزی جھلکتی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.